کیا آپ نے کبھی کسی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر بار جب آپ کوئی لفظ کہنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا آ کر آپ کی بات کاٹ دیتا ہے اور آپ کے اوپر اپنی بات کرنے لگتا ہے؟ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے جینزی ہونا۔ حالانکہ ہم اب بڑے ہو چکے ہیں لیکن جب بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ہم سے بڑا کر ہمیں چپ رہنے کو کہتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ کافی جھنجھلا دینے والا ہے۔ ہر ہفتے کوئی خود کو صحافی کہنے والا بلاگر ایک مضمون لکھتا ہے جس میں ہماری نسل کی ہر خرابی بیان کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم میں سے کوئی اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے 5 اور لوگ آ کر بتانے لگتے ہیں کہ ہم غلط کیوں ہیں۔ نسلوں کے بیچ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ جین زی کا حصہ ہوتے ہیں اور آپ ایک عجیب سی پوزیشن میں پھنس جاتے ہیں جہاں کوئی آپ کی رائے کی عزت نہیں کرتا لیکن سب کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ آپ کی گفتگو میں اپنی ٹانگ اڑائیں۔ ہم اس میں سب سے نیچے ہیں۔ ہمارے اوپر وہ ملینیلز ہیں جو اب اپنی چمک کھو چکے ہیں، اس سے اوپر ہمارے جین ایکس والدین ہیں، اور اس سے اوپر بیبی بومرز ہیں جو ویسے بھی اب آہستہ آہستہ منظر سے غائب ہو رہے ہیں۔ میں یہ دکھاوا نہیں کرتا کہ مجھے پتہ ہے جین ایکس یا ملینیل ہونا کیسا ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ ضرور سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے جین زی ہونا کیسا ہے۔ مجھے سمجھ ہے کہ آپ بھی کبھی میری عمر میں تھے، لیکن مانے یا نہ مانے حالات بدل گئے ہیں۔ ایسا ظاہر نہ کریں جیسے جب آپ میری عمر کے تھے تو آپ کو سیلفی لینے کے لیے فون الٹا پکڑنا نہیں پڑتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ملینیلز کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہم سے پہلے سب سے بدترین نسل کہلانے کا اعزاز انہی کو ملا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے بہت سے تجربات ہمارے جیسے ہیں، لیکن آرام سے لینے کی بجائے اکثر ملینیلز تلخ لگتے ہیں۔ یقین کریں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہمیں کہا جاتا تھا بس کالج جاؤ، ڈگری لو، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ سب جھوٹ نکلا۔ تم چاہو تو ابھی ہار مان لو کیونکہ مستقبل کی کوئی امید نہیں۔ ڈگری لو اور پھر بھی کوئی تمہیں نوکری نہیں دیتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم کسی بور اور جان کھینچ لینے والے کسٹمر سروس کی نوکری میں 10 سال گزار دیتے ہو۔ پھر تمہاری کوئی گرل فرینڈ تمہیں چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ تمہارے رشتے میں وہ چمک باقی نہیں رہی، لیکن تم اتنے تھک چکے ہو کہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد تم اپنی اداسی کو ویڈیو گیمز اور ہر رات کسی بار کے دھوئیں میں ڈبونے لگے۔ مجھے لگتا ہے ملینیلز اور جین زی کا رشتہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انہوں نے بھی وہی سب جھیلا جو آج ہم سہ رہے ہیں، بس ہم سے چند سال پہلے۔ لیکن پھر بھی کچھ پہلوؤں میں ہمارے تجربات بالکل مختلف ہیں۔ جب وہ ٹین ایجر اور نوجوان تھے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر رہے تھے، جبکہ ہم تو اس ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوئے۔ سوشل میڈیا نے ان کے میل جول کا طریقہ بدل دیا اور ہمارے بچپن کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک عام جین زی کا دماغ ٹک ٹاک کے کلپس اور وائن کے ریفرنسز سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ ملینیل ایک پوری نسل کے طور پر زیادہ غصے اور بے چینی کا بوجھ اٹھائے نظر آتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل دور کی پہلی نسل تھے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں آئے جس نے انہیں بڑے بڑے وعدے کیے مگر ان میں سے کسی پر بھی پورا نہیں اترا۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے اصول بدل رہے ہیں اور ان سے پہلے کی ہر نسل انہیں اس کا قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ وہ بھی کبھی جوان اور ناسمجھ تھے، اور اب جین زی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہیں بوڑھا کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں دل کی گہرائیوں میں جین زی ملینیل کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے راستہ بنا گئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، چاہے وہ کبھی کبھار کرنج کیوں نہ لگیں۔ پھر بھی وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو واقعی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ہے کیا۔ ہم میں سے زیادہ تر بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح لیکچر دینا چھوڑ دیں جیسے ہم اب بھی چھوٹے اور بیوقوف ہی ہیں، اور ہم سے ایسے بات کریں جیسے ہم بالغ لوگ ہیں۔ ہم میں سے کئی ابھی جوان ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ملینیلز ہمارے سب سے بڑے اتحادیوں میں سے ہیں، خاص طور پر جب ہم یہ بحث نہیں کر رہے ہوتے کہ کس کا بچپن بہتر تھا۔ ملینیلز کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کو نوجوانوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ رہنے دینا چاہیے۔ ہم سب نے وہ 35 سالہ آدمی دیکھا ہے جو اب بھی جوانی میں چمٹے رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ماحول عجیب سا بنا دیتا ہے۔ آرام کرو انکل، ہمیں پتہ ہے کہ تم واقعی کارڈی کو اتنا سنتے نہیں ہو۔ اب وقت ہے کہ جیز سننا شروع کر دو۔ جین زی کا
زیادہ وقت جین ایکس سے بھی پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر کے والدین اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جین ایکس دلچسپ ہے کیونکہ وہ بیبی بومرز اور ملینیلز کے بیچ کی ایک ہائبرڈ نسل ہے۔ وہ عام طور پر ملینیلز کی طرح زیادہ کھلے ذہن اور ترقی پسند ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ روایتی رجحانات بھی موجود ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ وہ اب بھی پرانی سوچ کی نسل ہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم آج اپنے جیسے نہیں لگ رہے؟ جی بس حالات کچھ دنوں سے مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈپریس ہوں، لیکن اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ بیٹا تم ہمیشہ مجھ سے اپنے جذبات کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ تمہاری ذہنی صحت تمہاری جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے۔ واہ واقعی شکریہ ماں۔ بالکل، مجھے لگتا ہے مجھے پتہ ہے تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ سچ میں؟ ہاں، تم ہمیشہ اس لعنتی فون پہ لگے رہتے ہو۔ تمہاری نسل ٹیکنالوجی کی عادی ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں اتنے ذہنی مسائل ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم واقعی لوگوں سے بات کرتے تھے اور باہر جایا کرتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ اب میں اس کو لیکچر میں بدلنے لگی ہوں۔ جین ایکس اب وہ پوزیشن سنبھال رہے ہیں جو بیبی بومرز کے پاس تھی جب ملینیئرز ہماری عمر کے تھے۔ وہی لوگ ہمیں نوکری کے لیے انٹرویو کرتے ہیں، وہی کاروبار چلاتے ہیں، اور اب حکومت میں ہماری نمائندگی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ سوچو ذرا، ہمارے والدین اب ملک چلا رہے ہیں۔ جین ایکس آخری نسل ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر پلی بڑھی، اس لیے ان کا نقطہ نظر منفرد ہے۔ وہ اب بھی کافی پرانے خیالات رکھتے ہیں اور ہمیشہ سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز اور پاپ کلچر جیسی چیزوں کو نہیں سمجھتے، لیکن کم از کم اگر آپ انہیں ایک بار سکھا دیں تو وہ خود سے PDF کھول سکتے ہیں۔ جتنا میں اپنے والدین کا مذاق اڑاتا ہوں کہ وہ نئی ٹیکنالوجی نہیں سمجھتے، اتنا ہی مجھے بھی کبھی کبھار اپنی ماں سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ خط کا لفافہ کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ جب بھی مجھے کچھ پوسٹ کرنا ہوتا ہے، جین زی اور جین ایکس کا فرق اب زیادہ واضح ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی جین زی بالغ ہو رہی ہے، ہماری زندگی کے بارے میں سوچ اور ان کی سوچ آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ ہم نے بچپن سے دیکھا کہ لوگ شوق کی چیزوں کو کیریئر بنا رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمیں شوق ہو، لیکن ہمارے جین ایکس والدین اسے ہمیشہ نہیں سمجھتے، کم از کم تب تک نہیں جب تک کہ ہم اس سے پیسہ کمانا نہ شروع کریں۔ امی، ابو، میں آپ دونوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ تم لڑکوں کو پسند کرتے ہو۔ کیا؟ نہیں، میں باہر نہیں آ رہا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی میوزک میں کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کامیاب ہونے کی صلاحیت ہے۔ بیٹا کیا تمہیں یقین ہے؟ دیکھو ہم تمہاری ہر بات میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن شاید کچھ زیادہ حقیقت پسندانہ سوچنا بہتر ہوگا۔ جیسا کہ یاد ہے جب تم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے؟ وہ میں 4 سال کی عمر میں نے کہا تھا۔ ویسے بھی پچھلے مہینے میرا ایک گانا وائرل ہوا تھا اور میں نے اسپوٹیفائی سے $20 کمائے۔ ارے یہ تو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ جلدی اسٹوڈیو جاؤ۔ ٹھہرو، رکو، ایک تصویر کھینچ لو تاکہ فیس بک پر سب کو دکھا سکوں۔ میرا چھوٹا بیٹا ایک ہپ ہاپ سپر سٹار۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب میں تمہارے ڈائپر بدلا کرتی تھی۔ امی، میں جانتا ہوں یہ کتنا مایوس کن ہوتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ والدین آپ کے خوابوں کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ صرف ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ زیادہ تر جین ایکس کے لیے مالی تحفظ بہت اہم ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے والدین فوراً بدل جاتے ہیں جب آپ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بس ان کا طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ آپ ان کے بغیر بھی ٹھیک ٹھاک ہی رہیں گے۔ جین زی اب بالغ ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم زیادہ بڑے ہو رہے ہیں اور ہم سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں کچھ مختلف ہے۔ ہم سب سے زیادہ تعلیم یافتہ نسل ہیں، یہ جرائم کرنے میں پہلے کی نسلوں سے کہیں کم ہیں، اور ہم نسلی اور ثقافتی طور پر بھی پہلے سے زیادہ متنوع ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک داغ جڑا ہوا ہے کہ جین زی حساس، موڈی اور ڈپریس بالغوں کی نسل ہے۔ ملینیلز کے پاس ایووکاڈو ٹوسٹ تھے اور جین زی کے پاس مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز اور اینٹی ڈپریسنٹ ہیں۔ میرے خیال میں ہم وہی فیز گزار رہے ہیں جو بیبی بومرز نے سگریٹ کے ساتھ گزارا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ سگریٹ نقصان دہ ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنے نقصان دہ ہیں جب تک ڈاکٹروں نے اسے پھیپھڑوں کے کینسر سے جوڑ نہیں دیا۔ اور اگرچہ جین زی میں سے بہت کم لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن ہم اس پہلی نسل کے اثرات دیکھنا شروع کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر پلی بڑھی ہے۔
غلط نہ سمجھیں، میں والدین کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈپریس ہیں کیونکہ آپ فون پر ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ آن لائن کنیکشنز کے باوجود دنیا زیادہ انڈیویجول اور الگ تھلگ ہو گئی ہے۔ ہم نے اصل کمیونٹی کو آن لائن بات چیت کے بدلے میں قربان کر دیا۔ وی جسٹ سیکریفائسڈ اٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا شکار جین زی ہے۔ ہم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی کا کچھ نہیں ہے، نہ مہربانی کا قرض اور نہ ہی احترام کا۔ سب نے اپنے گرد دیواریں کھڑی کر لی ہیں اور وہ دوسروں کو اندر آنے نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جین زی تنہائی کی ایک وبا میں پھنس چکی ہے اور اس کا حل لوگوں کے سوچنے سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے۔ پچھلی نسلیں ہمیشہ نصیحت کرتی ہیں کہ نوجوانوں کو باہر نکلنا چاہیے اور پرانے طریقے سے دوست بنانے چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ روایتی ماحول میں بھی کسی سے جڑنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ٹیم میٹنگ کے اس حصے کا اختتام ہو گیا۔ کیا کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی، پیچھے والے آپ، کیا دفتر میں کوئی سوشل ایونٹ ہوتا ہے؟ میں چند مہینوں میں یہاں ہوں اور اب بھی کسی کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ بہت اچھا سوال۔ نوجوان، اگلے بدھ دوپہر کو ہم 90s کی دہائی کا ٹریویا کر رہے ہیں، آپ آئیں۔ سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن میں سن 2000 میں پیدا ہوا ہوں، مجھے 90s کی دہائی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اوہ اچھا، اس پر بات بعد میں کرتے ہیں، پھر کوئی حل نکالتے ہیں، شاید باقی لوگ بھی اس پر اپنے خیالات بتا سکیں۔ یہاں تک کہ جین زی کے اندر بھی اگر آپ ویکینڈ پارٹی کرنے یا شراب پینے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو دوسروں کے ساتھ عام سا وقت گزارنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ڈیٹنگ کے معاملے میں بھی جین زی کافی الجھن کا شکار ہے۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ جین زی بہت سیکس نیگیٹو ہے، اور تحقیق بھی بتاتی ہے کہ جین زی پچھلی نسلوں کے مقابلے میں بہت کم جنسی تعلقات رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اصل زندگی میں گہرا تعلق بنانے کا موقع کم ہو تو پارٹنر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جین زی کے بہت سے لوگ ہوک اپ کلچر کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتے۔ سوشل میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ عجیب ہیں یا پھر کنزرویٹو، کیونکہ آپ کسی اجنبی کے ساتھ رات گزارنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جین زی کے بہت سے نوجوان مستقل گلٹ اور انسیکیورٹی کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی دوسروں سے سوشل میڈیا پر خود کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جین زی سیکس سے بھاگتی ہے، یا یہ کہ ہم کسی قدامت پسند دادی کی طرح کسی کے ساتھ سونے کے خیال سے گھبرا جاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہوک اپ کلچر اور بالغ مواد نے ہمیں اتنی زیادہ جنسی چیزیں دکھا دی ہیں، جن میں ماڈلز ہر وقت آپ کو اپنے لنک ان بائیو پر کلک کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اب بس کچھ حقیقی چاہتے ہیں۔ یہ سب نوجوانوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ایک لڑکے کے طور پر بات کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ بہت سے نوجوان مردوں کا خواتین سے تعلق بس اڈلٹ کانٹینٹ یا ون نائٹ سٹینڈ کے ریلیشنز تک ہی لمیٹڈ ہے۔ اس لیے جین زی کے بہت سے لوگ اصل میں صرف کسی کے ساتھ قربت اور جذباتی تعلق چاہتے ہیں۔ آج کل دوسروں سے جڑنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ جسمانی تعلق سے پہلے ذاتی اور جذباتی قربت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑا مزید مزہ کر سکتے ہیں۔ کس قسم کا مزہ؟ ہم پارٹی تمہارے بیڈ میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے۔ ہیلو بھائی، نیا اپڈیٹ آ گیا ہے، کھیل رہے ہو یا نہیں؟ میں تو پہلے سے آن لائن ہوں، انوائٹ بھیج دو۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے لیے 30 پیک اور فرائز لے آنا، سمجھ گئے نا؟ ہاں بھائی، میں نے بھی 2 بندے مارے ہیں، وہ ایک ہٹ پر ہیں، ایک ہٹ۔ ایک اور بڑی بات جو لوگ جین زی کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سینسٹیو ہیں، یا عام طور پر اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہم بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہیں اپنی برداشت بڑھانی چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت کا عکس ہے کہ جین زی ایک ایسی نسل ہے جو احترام کی ثقافت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ایک عام زومر شاید پچھلی نسلوں کے مقابلے میں لوگوں کی ثقافتی حساسیت سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر جین زی ہمدردی اور جذباتی سمجھ بوجھ کو اپنے رشتوں میں بہت اہمیت دیتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں، لاپرواہی دکھانا ایک نیا فیشن بن گیا ہے، اور یہی چیز ہمیں ایک دوسرے سے اور دور دھکیل رہی ہے۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو آگے شیئر کیجیے۔